أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر اسے چاہیے، دو ترجمے ہیں. پہلا ترجمہ اس منافق کے لیے کرتے ہیں. فَلْيُقَاتِلْ، اسے چاہیے یہ فوزاً عظیمہ، بڑی کامیابی. تو چاہیے کیا کرے؟ یقاتل، وہ لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہ کئی، ایک یہ اور ایک آدھ رکوع اس کے بعد بھی آ رہا ہے. اس کا ترجمہ مشکل ہے، اس لیے بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اسے سمجھ لیں. اس کا ترجمہ پہلے تو کرتے ہیں منافق کے ساتھ، کہ یہ منافق کہتا ہے اچھا ہوا میں ساتھ، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بڑی کامیابی ملتی. بڑی کامیابی، سو اس کا نتیجہ، یعنی اگر تمہیں بڑی کامیابی ہے منافق لینی ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ لڑے، خدا کی راہ میں جہاد کرے. الَّذِينَ، ان لوگوں سے، یشرون، جنہوں نے الَّذِينَ یشرون، جنہوں نے ترجیح دی ہے، ان سے لڑے. جنہوں نے ترجیح دی ہے ان سے لڑے، جو لوگ بیچتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے عوض میں، یعنی دنیا کی زندگی انہوں نے اس کو ترجیح دے دی آخرت پر. پھر دیکھیے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے. الَّذِينَ، ان کافروں سے، یہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بالآخرہ، آخرت کے عوض میں، آخرت کو بھول گئے، دنیا کی زندگی کو خرید لیا. یہ ہے ترجمہ. الذین یشرون، یشرون کا جو لفظ ہے نا، یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کئی مرتبہ اسے سن چکے ہیں، خریدنے کے معنی میں بھی، بیچنے کے معنی میں. تو اس لیے یہاں پر اگر ترجمہ آپ منافق کا کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ اسے چاہیے اللہ کی راہ میں لڑے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں. ایک اچھا، دوسرا ترجمہ کر لیں. یہ پہلا سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اور وہ منافق کہتا ہے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد حاصل کر لیتا. یہاں تک پہنچ کے منافق کی بات ہو گئی ختم. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو چاہیے کہ لوگ لڑیں اللہ کی راہ میں. اب آ گئے صحابہ رضی اللہ عنہ. اب کوئی بھی مسلمان مومن، الذین، ان لوگوں سے، یشرون، جو دنیا کی زندگی فَلْيُقَاتِلْ، سو چاہیے کہ وہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. الذین یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی فروخت کر دی ہے بالآخرہ، اور آخرت کو لے لیا. وہ لوگ لڑیں اللہ کی راہ میں. صحابہ رضی اللہ عنہ جن کی صرف تعریف یہ ہے، یہاں پہلے ہم نے الذین سے کفر مراد لی تھی نا، کافر. اب یہاں پر مراد خود صحابہ رضی اللہ عنہ اگر لے لیں تو پھر کیا ترجمہ بنے گا؟ پھر یہ بنے گا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں. الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ختم کر دیا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنے ہاتھ سے فروخت کر دیا ہے بالآخرہ، اور اللہ سے آخرت لے لی ہے. یعنی اتنے جان نثار ہیں صحابہ رضی اللہ. اب سمجھ آئی؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اصل میں اس کے ترجمے پہ ہے اختلاف.
اگر آپ منافق لیتے ہیں یہاں پر فلیقاتل فی سبیل اللہ، سو اس منافق کو چاہیے کہ بڑی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑے، تو پھر اس کو لے لیجئے کہ کن سے لڑے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان کافروں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو مول لے لیا، خرید لیا، اپنا لیا، بالآخرہ آخرت کے عوض میں، اور آخرت برباد کر لی۔ اور اگر آپ یہ لیں کہ فلیقاتل فی سبیل اللہ، چاہیے کہ مومن انسان اللہ کی راہ میں لڑے، جہاد کرے، الذین یشرون الحیات الدنیا، اور مومن لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو تج دے دی، دنیا کی زندگی کو پیچھے ڈال دیا، دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیا، ہاتھ سے نکال دیا، بالآخرہ آخرت کے عوض میں، اور آخرت انہوں نے لے لی، خرید لی، اور آخرت کی گھر بنا لی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو ترجمے ہو گئے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اب یا تو منافق مراد لے لیں اور یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کوئی بھی، مَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے، فَيُقْتَلْ، سو جب وہ مارا جائے، مارا جائے، شہادت کی شکست ہو گئی نا، تو شکست ہو جائے، مارا جائے، انتہا ہو گئی شکست کی، ایک تو ترجمہ یہ، یا مطلقاً شہادت، کہ چاہے بعد میں مسلمانوں کو فتح ہی نصیب ہو گئی ہو لیکن وہ شہید ہو گیا، او یغلب، یا یہ کہ وہ کیا ہو جائے، دوسری چیز یہ کہ وہ غالب آ جائیں، فتح ہو جائے مسلمانوں کو، یعنی غازی ہو یا اللہ کی راہ میں مارا جائے، کوئی صورت ہو، جہاد میں گیا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب اسے بہت بڑا ثواب دیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی پر نظر نہ رکھیں، آخرت کو سمجھیں کہ اللہ کے حکم میں ہر طرح سے نفع ہے، شکست ہو گئی، مارے گئے تو بھی آخرت میں اجر دیں گے، فتح ہو گئی، غالب ہو گئے تو بھی آخرت میں اجر دیں گے، نؤتیہ اجرا عظیما، بہت اجر ہمارے پاس ہے، فسوف، ان قریب ہم اجر دے دیں گے، مسلمان کسی صورت میں نقصان میں نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، اس مومن کا کام بھی بڑے ہی عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا جب تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے تو بھی اللہ سے لینے والا بنتا ہے اور اللہ اسے اجر دیتا ہے، جب خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے تو بھی اللہ سے لینے والا ہی بنتا ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر۔ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اسے ان قریب دیں گے، کیا اجر عظیم دیں گے۔